غازیوں میں بو رہیں گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلیں گی تیغ ہندوستان کی۔ بڑی دلیری کے ساتھ بہادر شاہ ظفر نے یہ شعر انگریزوں کے افسر ولیم ہڈسن سے کہہ تو دیا، لیکن اس کے فوراً بعد 20 سپٹمبر 1857 کو ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے قید کر لیا گیا۔ ظفر کو اور ظفر کے شاہی مغل خاندان کو بڑی بے حرمتی کے ساتھ دلی سے نکال دیا گیا۔ انگریز فوجوں نے دلی کا گھیراؤ بھی کر لیا اور ہندوستان کا دل یعنی لال قلعے پر قبضہ بھی کر لیا۔ ناظرین، سن 1857 میں ہوئی بغاوت کی وجہ سے دلی کو تاریخ کی سب سے بڑی قیمت چکانی پڑی۔ بادشاہ ظفر کو اپنی پیاری دلی سے ایک بیل گاڑی میں بیٹھا کر رنگون کی طرف روانہ کیا گیا۔ بادشاہ ظفر کو اس ہر چیز کو چھوڑ کر جانا پڑا جس سے ظفر کو عشق تھا۔ مغلوں کے بعد مغل دربار اور دربار کی تہذیب ختم ہو گئی۔ لال قلعے کو انگریزوں دوارا تہس نہس اور برباد کر دیا گیا اور زیادہ تر مغل درباریوں کو چن چن کر پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین، 1857 کی بغاوت کے بعد دلی شہر مانو ریگستان بن گیا تھا۔ نہ قلعہ رہا تھا، نہ شہر، نہ بازار، نہ ہنر۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی شہر ہندوستان میں اس نام کا بھی تھا۔ 1857 میں انگریزوں نے لال قلعے پر قبضہ کیا تو حرم کی بیش قیمتی اور حسین عمارتوں کو گرا دیا۔ ناظرین، دنیا کے مشہور شہروں میں صرف روم، لندن، استنبول ہی اپنی تاریخ کی بچی ہوئی یادگاروں کی تعداد میں دلی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دلی بغاوت کا اہم مرکز تھا۔ دلی کی سڑکوں کا منظر اتنا دردناک تھا کہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یہ منظر کبھی دیکھا ہو، مانو دوزخ کا منظر ہو۔ پردے میں ہزاروں عورتیں چھوٹے بچوں کو سنبھالے اپنے حیران پریشان مردوں کے ساتھ دلی کو چھوڑ رہی تھی۔ لال قلعے پر حملہ ہو رہا تھا اور انگریز افسروں دوارا ملکہ وکٹوریہ کی صحت کا جام پیا جا رہا تھا۔ شہر میں بدترین قتل عام جاری تھا اور دلی کے باشندوں کے لیے قیامت برس رہی تھی۔ ناظرین، بادشاہ ظفر کو تو خیر محض قید کیا گیا تھا، لیکن اس کے ایک بیٹے اور پوترے کو قتل کر دیا گیا تھا اور کئی شاہی درباریوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، دلی میں ہر قیدی کو پھانسی پر نہیں چڑھایا گیا بلکہ کچھ کو گولیاں بھی مار دی گئی۔ ایک انگریز افسر لکھتا ہے کہ ان دنوں باغیوں کو گولی مارنے کے علاوہ اور کچھ بھی کام نہیں تھا۔ ہر روز 300 یا 400 لوگوں کو گولی مار دی جاتی اور جو لوگ اس بغاوت میں بچے تھے ان میں جلد ہی بیماریاں پھیل گئی اور سینکڑوں لوگ مر گئے۔ دوستو، سن 1857 میں دلی کی شکست ہوئی تو نہ صرف شہر اور ظفر کا دربار اجڑا اور برباد کر دیا گیا بلکہ ہندوستان بھر میں پھیلی مغلوں کی سیاسی اور تہذیبی دنیا کی دھاک اور قوت بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، سن 1862 میں مغلوں کے آخری بادشاہ ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ کی رنگون میں موت ہو گئی اور ہندوستان ہمیشہ کے لیے فرنگیوں کا ہو گیا۔